بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن میں کہاں ہوں، یہ بڑا ایک خوبصورت قسم کا ایک یہ ہے دیکھنے والی چیز کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام کے اندر ہم کہاں پر ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء شریف میں ایک یہ آیت ہے، اس میں یہ ذکر فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی کہ ہم سب کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے کس معیار کے اوپر ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک نہایت ہی جلیل القدر تابعی اور عرب سردار احنف بن قیس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہ آیت پڑھی، جیسے میں نے یہ پہلے ابھی پڑھی ہے سورہ انبیاء شریف کی، وہ پڑھی تو وہ اس کو سن کر چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لاؤ، اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن سے مجھے مشابہت ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کھولا، کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کی تعریف یہ کی گئی تھی جو سورہ الذاریات شریف کے اندر موجود تھی کہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا تھا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا یہ حال تھا، وہ سورہ السجدہ شریف کے اندر تھا کہ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ الفرقان شریف کے اندر اس آیت کے اندر انہوں نے مطالعہ کیا، اور جو اپنے پروردگار کے آگے سجدہ کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر آتے ہیں بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے، پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کا تذکرہ ان الفاظ میں سورہ آل عمران شریف کی اس آیت میں تھا، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ ملے جن کی حالت سورہ الحشر شریف کے اندر اس طرح تھی، اور دوسروں کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں ہوا ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی زیارت ہوئی جن کے اہلاک یہ تھے سورہ الشورى شریف کے اندر، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گئے اور کہا، اے اللہ، میں اپنے حال سے واقف ہوں، میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرا راستہ لیا، اب ان کو کچھ لوگ نظر آئے جن کا یہ حال تھا سورہ صفات شریف کے اندر، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو غرور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ آگے پھر وہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر ان لوگوں کا سامنا ہوا جن کی حالت یہ تھی سورہ شریف کے اندر، اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن سے جب پوچھا گیا تو سورہ المدثر شریف کے اندر کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ بھکاریوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم جھوٹ سچ باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یہاں بھی پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے دم بخود کھڑے رہے، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ، ان لوگوں سے تیری پناہ، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کے اوراق کو الٹ رہے تھے اور اپنا تذکرہ تلاش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس آیت پر جا کر ٹھہرے جو کہ سورہ توبہ شریف کے اندر موجود تھی۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا صاف اقرار ہے، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس موقع کے اوپر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ہاں ہاں، بے شک میرا حال یہ ہے
یہ ایک بڑے مشہور ایک محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ محمد بن نصر مروزی بغدادی، یہ ان کی کتاب کے اندر ایک عبرت انگیز قسم کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے بھی قرآن پاک کے اندر اپنی علامات کو دیکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی ہے وہ بھی ذرا نکال کے دیکھے قرآن پاک کے اندر سے کہ قرآن پاک کے اندر ہم کہاں پر ہیں۔